السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانفال آیت نمبر 5 سے 10 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو حق یعنی تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ مومنوں کی بہتری اور بھلائی کو ان کے اپنے رب سے ڈرنے، آپس کے حالات کی اصلاح کرنے اور ان کے اپنے رب تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح مال غنیمت میں تمہارا لڑائی جھگڑا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تمہارے ہاتھوں سے لے کر اس کی تقسیم کے معاملے کو اپنے اور اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دیا۔ اس طرح اسے عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیا گیا اور اس میں یہی مصلحت کار فرما تھی، یہی مصلحت تھی۔ اسی طرح جب تم نے اس شان و شوکت والی لڑائی کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں نکلنے کو ناپسند کیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقابلے کے لیے نکلنے کو تمہارے مقدر میں کر دیا اور کسی طے شدہ پروگرام کے بغیر دشمن کے مقابلے میں نکلنے کو تمہارے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنا دیا۔ دشمنوں سے مراد وہ کفار قریش ہیں جو اپنے دین کی مدد اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بھی کیا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، مسلمانوں تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اس وقت مومنوں کی ایک جماعت اس نکلنے میں ناخوش تھی۔ وہ اس بات سے ناخوش تھی کہ مشرکوں کی تلاش میں نکلا جائے۔ اموال غنیمت کے متعلق فیصلہ کرنے اور مومن کو نصیحتوں کے بعد مومنوں کو نصیحتوں کے بعد پچھلی سبق میں آپ نے مومنوں کی نصائح پڑھی ہیں، مومنوں کو چند
نصائح کے بعد اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کن حالات میں اور کیسے ہوئی۔ صورتحال یہ تھی کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اور لٹ پٹ کر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مگر ان کفار نے پھر بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اکا دکا ناکام سے حملے بھی کر چکے تھے اور آئندہ مسلمانوں کے مکمل طور پر استحصال کی تدبیریں سوچ رہے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قریش کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے نبی علیہ السلام نے اس شاہراہ کے قریب بسنے والے قبائل سے معاہدے بھی کیے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بعض سے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا گیا، اور اس ناکہ بندی سے مقصود یہ تھا کہ اس تجارت سے کمایا ہوا مال جو مسلمانوں کے استحصال پر خرچ ہونا ہے، اس پر مسلمان کنٹرول کر سکیں۔ دوسرے، ان مشرکوں نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور بعد میں ان کی جائیدادوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ پھر انہی جائیدادوں کو بیچ کر ان سے اس تجارتی قافلے کے لیے سرمایہ مہیا کیا گیا، اور طے یہ ہوا تھا کہ اس تجارتی قافلے کا منافع تو مسلمانوں کے استحصال پر خرچ کیا جائے اور اصل جو مال و زر ہے ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں فروخت کر کے سرمایہ لگایا تھا۔ اس طرح وہ گیا مسلمانوں پر دوہرا ڈبل ظلم ڈھا رہے تھے، اور ان واقعات کی خبریں مدینہ بھی پہنچ رہی تھیں، لہذا مسلمانوں کے لیے اس قافلے کی ناکہ بندی ضروری ہو گئی تھی۔ چنانچہ 2 ہجری میں قریش کا یہی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ابو سفیان کی نگہبانی میں شام سے واپس مکے جا رہا تھا۔ اس قافلے کے محافظ تو صرف 40-50 آدمی تھے، جبکہ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر 1000 مال سے لدے ہوئے اونٹوں پر مشتمل تھا اور تقریباً 50,000 دینار کا مال لے کر مکے جا رہا تھا۔ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے۔ بسیسہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور نبی علیہ السلام کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ بسیسہ نے خبر سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں قافلے کی طلب ہے، لہذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس کی سواری حاضر ہے وہ چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پہ ارشاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اس وقت مومنوں کی ایک جماعت اس نکلنے میں ناخوش تھی۔ وہ اس بات سے ناخوش تھی کہ مشرکوں کی تلاش میں نکلا جائے۔ فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ لوگ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑنے لگے۔ بعض نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہوئے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے بدر کے دن جھگڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے ہمیں دشمن کے مقابلے کے لیے گھروں سے باہر تو نکال دیا ہے، مگر جنگ کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا کہ ہم اس کی تیاری کر لیتے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ تمہاری اور اس جماعت کی مٹ بھیڑ ہو جو مسلح بھی تھی اور لڑائی کے لیے تیار بھی، پھر تمہیں اس کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نواز کر اپنے دین کو غلبہ اور اسلام کو سربلندی عطا فرما دے اور اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تمام امور و معاملات کے انجام کو وہی خوب جانتا ہے۔ تمہیں وہ حسن تدبیر سے نوازتا ہے اگرچہ لوگ اس کے خلاف ہی کو پسند کریں۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی کہ ابو سفیان شام کی طرف سے آ رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا دیکھو قریش کا یہ قافلہ مالوں سے لدا پھندا ہے، چنانچہ اس کی طرف نکلو،
نکل کر اس کا مقابلہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بطور مال غنیمت عطا فرما دے۔ یعنی سفیان جو ہے مال سے لدے ہوئے اونٹ لے کے جا رہا ہے، تو چلو وہاں پر چلتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرما دے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر لوگوں نے اس ترغیب کو قبول کیا، اور بعض تو فوراً کھڑے ہو گئے اور بعض نے قدرے سستی کی، اور اس کا سبب یہ تھا سستی کرنے کا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنگ درپیش ہے، یعنی جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان حجاز سے قریب ہوا تو وہ خبریں دریافت کرنے لگا، جو بھی سوار ملتے، جو بھی لوگ ملتے ان سے صورتحال معلوم کرتا تھا، کیونکہ اس پر خوف طاری تھا۔ بعض سواروں نے اسے بتایا، بعض لوگوں نے اسے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اور تیرے قافلے کے لیے اپنے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو سفیان نے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا شروع کر دیا، اور ضمضم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ مکرمہ روانہ کر دیا، تاکہ وہ قریش کے پاس جا کر انہیں یہ پیغام دے دیں کہ اپنے اموال کی حفاظت کے لیے نکلو، جو ابو سفیان مال لے کے آ رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے تم لوگ نکلو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے راستے میں حائل ہیں۔ اور زمزم بن عمرو یہ پیغام پہنچانے کے لیے تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے اور ایک وادی میں پہنچ گئے جسے دفران کہا جاتا ہے۔ پھر اس وادی سے نکلنے لگے، اور ابھی تک یہ وادی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ایک حصے میں پڑاؤ ڈال دیا، اور اسی اثنا میں آپ کو یہ خبر بھی مل گئی اور ان سے مشورہ فرمایا۔ آپ کو یہ خبر موصول ہوئی کہ قریش اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے چل پڑے ہیں، جن کو سب ابو سفیان نے اطلاع دی تھی۔ کفار مکہ جو قریش تھے وہ سب اپنے مال کی حفاظت کے لیے چل پڑے ہیں، نکل گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قریش کی اس خبر سے صحابہ کرام کو بھی آگاہ فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور انہوں نے تقریر کی، اور خوب اچھی تقریر کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی خوب اچھی تقریر کی۔ پھر مقداد بن عمرو اٹھے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی حکم دے اسے پورا کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ مقداد بن عمرو نے کہا، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب چلے جاؤ، جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، بس ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے، مقداد نے کہا ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں حبشے کا ایک شہر ہے وہاں تک بھی چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ آپ تشریف لے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھ کو مشورہ دو۔ آپ کا روئے سخن، آپ کا دھیان اور آپ کا خطاب جو تھا وہ انصار کی طرف تھا، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے بیعت عقبہ کے وقت کہا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی ذمہ داری سے اس وقت تک بری ہیں جب تک آپ ہماری بستی میں تشریف نہیں لے آتے، جب آپ تشریف لے آئیں گے تو آپ ہماری ذمہ داری میں ہوں گے، یعنی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی حفاظت ہر اس چیز سے کریں گے جس سے ہم اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ در حقیقت نبی علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں انصار یہ نہ سمجھتے ہوں کہ آپ کی امداد ان پر صرف اسی صورت میں لازم ہے جب کوئی دشمن مدینے میں آپ پر اچانک حملہ کرے، اور اس صورت میں ان پر آپ کی امداد جو تھی وہ لازم نہیں ہے جب آپ انہیں ان کی بستی سے نکال کر کسی دشمن کے مقابلے میں لے جائیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا
تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کی ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپ جس چیز کے ساتھ تشریف لائے ہیں وہ بلا شبہ حق ہے. ہم سمع و طاعت بجا لانے پر آپ سے پختہ عہد و پیمان کر چکے ہیں. اس لیے اے اللہ کے رسول آپ جہاں جہاں جائیں گے تشریف لے چلیں, آپ جہاں جہاں چاہیں تشریف لے چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر آپ ہمارے سامنے اس سمندر کو پیش کر دیں اور اس میں داخل ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس سمندر میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم اس بات کو قطعاً ناپسند نہیں کرتے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر کل ہی دشمن سے مقابلہ کریں. ہم جنگ میں بڑے بہادر اور دشمن کے مقابلے کے لیے بڑے جری لوگ ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ منظر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لہذا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو چلیے. سعد کی یہ گفتگو سن کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا سیروا علی برکت اللہ وابشروا فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الى مصارع القوم. اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ چلو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دونوں گروہ میں سے ایک کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ کی قسم اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کفار قریش کس کس جگہ ڈھیر ہوں گے. اللہ اکبر. اوفی نے بھی حضرت ابن عباس سے اسی طرح روایت کیا ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, جیسا کہ آپ نے یہ حدیث سنی, حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ کس حال میں ہے. بسیسہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں تھا. بسیسہ نے خبر سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. تو باہر تشریف لے گئے, فرمایا ہمیں قافلے کی طلب ہے, ہمیں قافلہ چاہیے, لہذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے. بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جس کی سواری حاضر ہے وہی چلے. پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ روانہ ہو گئے. اسی وجہ سے آپ نے جہاد کی غرض سے کسی کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی. آپ جہاد کی غرض سے نہیں گئے تھے بلکہ قافلے کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال لانے میں اللہ کی حکمت تھی, اور اس کی حکمت یہ تھی کہ کافروں سے مٹبھیر ہو اور حق و باطل کا معرکہ بپا ہو. چنانچہ حالات کا پانسا یوں بدلا کہ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر ہو گئی تو اس نے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک تیز رفتار سوار کو مکہ بھیج کر کفار مکہ کو مسلمانوں کے اس ارادے سے مطلع کر دیا. چنانچہ 1000 آدمیوں پر مشتمل لشکر ابو جہل کی سرگردگی میں ابو جہل کے ساتھ اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا. کتنے؟ 1000 آدمیوں پر مشتمل. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنا راستہ بدل کر خیر خیریت سے واپس مکے پہنچ گیا اور کافروں کا یہ لشکر میدان بدر تک جا پہنچا. وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بھی خبر مل گئی کہ تجارتی قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے, یعنی ابو سفیان جو ہے اپنے قافلے کے ساتھ تجارتی سامان لے کر مکہ پہنچ گیا ہے. لہذا کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ اب ہمیں واپس مکے چلے جانا چاہیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جانا چاہیے. جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے انہوں نے, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب قافلہ تو پہنچ گیا ہے تجارت کا سامان لے کے, اب ہمیں مکے چلے جانا چاہیے کیونکہ جس مقصد سے ہم آئے تھے وہ پورا ہو چکا. لیکن ابو جہل اس بات پر مصر تھا کہ یہاں تک تو یہ لشکر پہنچ ہی چکا ہے اور مسلمان بھی آ چکے ہیں, تم سب آ چکے ہو, تو اب ان سے جنگ کر کے اور ان کا استحصال کر کے ہی جانا چاہیے. اس طرح اس معرکہ حق و باطل کے لیے فضا سازگار بن گئی. اللہ اکبر. اب یہ اس طریقے سے معرکہ جو تھا جنگ بدر کا وہ تیار ہو گیا.
آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جو مسلمان تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ اب ہم 313 نہتے آدمیوں کو شاید کفار کے 1000 مسلح لشکر سے جنگ کرنا پڑے، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ موت جو تھی ان کو کفار کے 1000 مسلح لشکر سے جنگ کرنا پڑے، موت انہیں جو تھی منہ کھولے ہوئے سامنے نظر آنے لگی۔ ان کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 گروہوں یعنی تجارتی قافلے پر یا کفار کے لشکر پر فتح میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہمیں تجارتی قافلے کا رخ کرنا چاہیے جو غیر مسلح ہے، اور آدمی بھی تھوڑے ہیں اور مال بھی بہت ہاتھ آئے گا۔ مگر اللہ کی حکمت کچھ اور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کفار سے معرکے کو ہی درست قرار دیتے تھے۔ تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشورہ کرنا ضروری سمجھا، بالخصوص انصار سے، کیونکہ انصار اپنے معاہدے کی روح سے اس بات کے تو پابند تھے کہ اگر مدینے پر کفار کا حملہ ہوا تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے، مگر یہ حملہ مدینے پر نہیں تھا، لہذا ان انصار سے مشورہ ضروری تھا۔ اس مشورے کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا انصار سے تو مقداد نے کیا کہا، اور سعد بن معاذ نے کتنے اچھے الفاظوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور کہا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں گے، اگر سمندر میں گھسنے کو کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں گے، جو کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے بہادروں کی طرح دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ گفتگو سن کر سعد بن معاذ کی بہت خوش ہوئے، اور آپ نے پھر فرمایا سیروا علی برکت اللہ وابشروا فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الى مصاعد القوم۔ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ چلو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دونوں گروہ میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کفار قریش کس کس جگہ ڈھیر ہوں گے، یعنی کہاں کہاں ان کی موت آئے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اموال غنیمت کے متعلق فیصلہ سنانے اور سچے مومنوں کی علامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وہم ینظرون تک، یعنی جس طرح بعض اموال غنیمت لوٹنے والوں کو اللہ کا فیصلہ ان کی تباہی پر ناگوار گزرا، اسی طرح یہ بات بھی بعض مسلمانوں کو ناگوار گزری کہ اللہ نے آپ کو گھر سے حق و باطل کا مارکا بپا کرنے، حق کو غالب اور سر بلند کرنے اور باطل کا سر کچلنے کے لیے نکالا تھا، تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نہیں نکالا تھا۔ اور یہی بات بعض مسلمانوں کو اتنی ناگوار تھی کہ وہ لڑائی کو موت کے منہ میں جانے کے مترادف سمجھ رہے تھے، اور ان کا جھگڑا اسی حق و باطل کی جنگ کے سلسلے میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے ہم سے 2 باتوں میں سے کسی ایک کا وعدہ کر رکھا ہے تو آخر ہم لڑائی ہی کی راہ کیوں اختیار کریں اور کیوں نہ تجارتی قافلے کا تعاقب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امام بخاری نے کتاب المغازی میں ایک باب کا عنوان اس طرح قائم فرمایا ہے کہ باب قول اللہ تعالی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم سے فإن اللہ شدید العقاب، سورۃ الانفال کی آیت تک۔ اور اس باب میں انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کی پیش کی ہے کہ میں مقداد بن اسود کی ایک ایسی بات کے موقع پر حاضر تھا کہ ساری دنیا مل جانے سے بھی مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ بات کہنے کی مجھے سعادت میسر آتی، اور وہ یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ مشرکین کے لیے بد دعا فرما رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا تھا فاذهب انت وربک فقاتلا۔ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
चुनाचे तुम और तुम्हारा रब जाओ, फिर दोनों लड़ो, बल्कि हम तो आपके दाएं बाएं और आगे पीछे होकर लड़ेंगे। मैंने देखा कि मिक़दाद की इस बात से मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मसरूर हुए कि चेहरा अक़दस जो था वो गुलनार हो गया। अल्लाहु अकबर। इसके बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत को बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अंशुदुका अहदका व वअदका अल्लाहुम्मा इन शिअत लम तुअबद। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझे तेरी ज़ात का वास्ता दे कर कहता हूँ कि तू अपने अहद व पैमान को फौरन पूरा कर दे। ए अल्लाह, अगर तू चाहे कि तेरी पूजा, तू चाहे तो तेरी पूजा ना हो। जब बदर के मकाम पर दोनों लश्करों ने आमने सामने डेरा डाल लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुसलमान काफिरों के मुकाबले में तिहाई से भी कम हैं, निहत्ते भी हैं और सामान भी मौजूद नहीं है, असलहा भी मौजूद नहीं है, तो आपने अपने लिए एक खेमा नस्ब करने का हुक्म दिया, एक खेमा बनाने का हुक्म दिया जिसे अरीश कहते हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात अल्लाह की हुजूर दुआओं और आहवजारी में गुजार दी। जैसा कि इस हदीस से वाज़ेह होता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बदर के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन पर नज़र डाली तो वो 1000 थे और मुसलमान कितने थे? 319 थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला रू होकर क़िबले की तरफ मुंह करके दोनों हाथ फैला दिए, फिर अपने रब से फरियाद करने लगे। आपने इस तरह दुआ की, ए अल्लाह, तूने जो वादा किया है उसे पूरा कर दे। ए अल्लाह, अगर मुसलमानों की इस जमात को तूने हलाक कर दिया तो फिर ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। आप काफ़ी देर क़िबले की तरफ मुंह करके हाथ फैलाए रहे, यहाँ तक कि और गिड़गिड़ाते रहे, आहवजारी करते रहे, यहाँ तक कि चादर जो थी आपके कंधों से गिर गई। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। उन्होंने चादर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर डाल दी, फिर पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमट गए और कहा कि अल्लाह के नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अपने रब से आहवजारी करने में हद कर दी है। बेशक अल्लाह आपसे अपना वादा पूरा करेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई। इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे, यानी वो एक दूसरे के पीछे आएंगे। कि हारून बिन असर हजरत इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि मुर्दिफीन के माने मुसलसल एक दूसरे के पीछे आने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी और मोमिनों की 1000 फरिश्तों के साथ मदद फरमाई, जिनमें से 500 फरिश्तों की क़यादत हज़रत जिब्रील कर रहे थे और 500 की क़यादत हज़रत मीकाईल के पास थी। इमाम अबू जाफ़र बिन जरीर और इमाम मुस्लिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस रिवायत की है, जिसमें ये जिक्र भी है कि एक मुसलमान एक मुशरिक के पीछे भाग रहा था। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ को कबूल फरमाया और उन बदर के मैदान में मुसलमानों की मदद फरमाई, फरिश्तों के साथ मदद फरमाई, जिनमें से 500 फरिश्तों की क़यादत हज़रत जिब्रील कर रहे थे और 500 की क़यादत जो थी वो हज़रत मीकाईल कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। यानी 1000 फरमाया यश अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, 1000 फरिश्तों से एक दूसरे के पीछे आने वाले 1000 फरिश्तों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद फरमाई। इमाम अबू जाफ़र बिन जरीर, इमाम मुस्लिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस रवायत की है, जिसमें यह जिक्र भी है कि एक मुसलमान एक मुशरिक के पीछे भाग रहा था। उसने अपने ऊपर से कोड़े और एक शहसवार की आवाज़ सुनी जो अपने घोड़े से कह रहा था,
آگے بڑھو آگے بڑھو. پھر اس نے دیکھا کہ وہ مشرک چاروں خانے چت گر گیا ہے. اللہ اکبر. چاروں خانے چت گر گیا ہے. یعنی ایک مسلمان جو ہے مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مسلمان مشرک کو مارنے کے لیے بھاگ رہا تھا، اور وہ بھاگتے بھاگتے اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا آگے بڑھو آگے بڑھو. پھر اس نے دیکھا کہ وہ مشرک جو تھا چاروں خانے چت گر گیا، اور اس کی ناک اور اس کا چہرہ زخموں سے اس طرح چور ہو گیا جیسے اس پر کوڑے برسائے گئے ہوں، حتیٰ کہ اس کے سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. انصاری نے جب یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا صدقتا ذالک من مدد السماء الثالثہ، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے مدد تھی. یعنی تیسرے آسمان سے فرشتہ آیا تھا اور مدد کر رہا تھا اور مشرکوں کو کافروں کو مار رہا تھا. غزوہ بدر کے دن 70 مشرک قتل ہوئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب شہود الملائکۃ بدر میں فرشتوں کے حاضر ہونے کا بیان میں رفاع بن رافع زرقی کی اپنے باپ سے روایت بیان کی ہے، جو کہ اصحاب بدر میں سے تھے. جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اہل بدر کو آپ اپنے ہاں کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من افضل المسلمین، وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں. یعنی جو بدر کی جنگ میں شریک تھے صحابہ، آپ اصحاب بدر میں سے آپ کہتے ہیں کہ بدر میں فرشتوں کے حاضر ہونے کا بیان بخاری شریف میں باب شہود ملائکت بدر. جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اہل بدر کو آپ اپنے خیال میں اپنے پاس کیسا سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من افضل المسلمین، وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں. یہ آپ نے اس طرح کے کوئی اور الفاظ فرمائے. جبریل نے عرض کی اسی طرح ہم ان فرشتوں کو بھی سب سے افضل سمجھتے ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی. اللہ اکبر. اور مشرکوں کا مقابلہ کیا تھا، مار گرایا تھا. ارشاد الہی ہے وما جعل اللہ الا بشرا، اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے محض بشارت بنایا تھا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے بھیجنے اور تمہیں ان کے بارے میں اطلاع دے دینے کو تمہارے لیے بشارت بنا دیا تھا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں. ورنہ وہ ذات اقدس تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے بغیر بھی دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرما دیتا. یعنی فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرما سکتا تھا، وہ تو اس چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو اللہ نے بشارت بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بھیجنے اور تمہیں ان کے بارے میں اطلاع دے دینے کو تمہارے لیے خوشخبری بنائی تھی تاکہ تمہارے دل کو اطمینان مل جائے. فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. اور اس مدد کا یہ نتیجہ ہوا کہ جنگ بدر میں 70 سردار جو تھے قریش مکہ کے، 70 مشرک قتل ہوئے اور 70 مشرک جو تھے وہ قیدی بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے آئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا حکم ہے کہ مومنوں کے ہاتھوں کفار کے خلاف جہاد ہو. انبیاء اکرام کی تکذیب کرنے والی سابقہ امتوں کو تو اللہ تعالیٰ مختلف عذابوں کی صورت میں سزا دیا کرتا تھا، اور تکذیب کرنے والی ساری قوم عذاب کی لپیٹ میں آ جایا کرتی تھی. جیسا کہ قوم نوح کو طوفان کے ساتھ، قوم عاد کو سخت آندھی کے ساتھ، قوم سمود کو چنگھاڑ کے ساتھ، قوم لوط کو پتھروں کی بارش کے ساتھ، اور قوم شعیب کو سائبان کے دن کے عذاب کے ساتھ تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان کے دشمن فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات کو نازل فرمایا اور اس میں کفار سے لڑنے کا حکم دیا. کفار کے خلاف جہاد کا یہ حکم ان کے بعد کی تمام شریعتوں میں بھی باقی رہا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النور میں، سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور رسوا بھی کرے گا، اور وہ تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخش دے گا. سرداران قریش کا قتل ان کے ان دشمنوں کے ہاتھوں جنہیں وہ نہایت حقارت سے دیکھتے تھے
سرداران قریش کا قتل کروایا ان کے ہاتھوں، جنہیں وہ نہایت حقارت سے دیکھتے تھے۔ جہاں ان کے لیے بے حد ذلت و رسوائی کا سبب تھا، وہاں گروہ ایمان کے سینوں کے لیے بے پناہ ٹھنڈک کا ذریعہ بھی تھا۔ معرکہ کارزار میں ابو جہل کا قتل بستر پر کسی عذاب یا سزا سے دوچار ہو کر مرنے کی نسبت کہیں زیادہ توہین آموز تھا۔ معرکہ کارزار میں یعنی جنگ بدر میں جب ابو جہل نے مقابلہ کیا تو اس کی موت جو تھی وہ اس کے بستر پر ہوئی، اور بستر پر کسی عذاب یا سزا سے دوچار ہو کر مرنے کی نسبت کہیں زیادہ توہین آمیز تھا۔ ابو جہل جو تھا وہ بھی جنگ بدر میں قریش مکہ کا سردار تھا، اور وہ بھی اسی جنگ میں اس کی بستر پر کسی عذاب یا سزا سے دوچار ہو کر مرنے کی نسبت کہیں زیادہ توہین آمیز تھا۔ اسی طرح ابو لہب ملعون طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر اس قدر ذلت کی موت مرا کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی اس کے قریب نہیں گیا، بلکہ دور ہی سے اس پر پانی گرا دیا گیا، پھر اس پر دور ہی سے پتھر پھینک کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے ان اللہ عزیز، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں ہی کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمن میں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے قیامت میں بھی۔ حکیم حکمت والا ہے کہ اس نے حکمت ہی کی وجہ سے کفار سے لڑنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ خود ہی کافروں کو تباہ اور برباد اور ہلاک کر دے۔ اللہ اکبر۔